پھر وہ بڑی عجلت میں زرغون روڈ پہنچے۔ کار جاڑیوں کے درمیان کھڑی کر کے وہ نکل آئے۔ سائیں کے ساتھ دو مزید آدمی تھے جو شکل ہی سے اوباش لگتے تھے۔ انہیں سائیں نے ضروری ہدایت کے ساتھ کار ہی میں بیٹھنے کی تاکید کی۔ ہر سمت تاریکی تھی۔ وہ محتاط انداز میں آگے بڑھتے رہے۔ گیراج پیٹرول پمپ کی عقب میں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آئے۔ گیراج کا فولادی شٹر 2 فٹ اٹھا ہوا تھا۔ وہ اپنی گن جیب سے نکال کر سٹیل شٹر کے اندر گھسے اور دبے پاؤں نیم اندھیرے میں چلتے رہے۔ ایک کمرے سے روشنی چھن کر باہر آ رہی تھی۔ وہ اس طرف آئے تھے کہ انہیں فوراً ہی ٹھٹک جانا پڑا۔ وینا فرش پر دراز تھی۔ اس کا چہرہ ستا ہوا اور کپڑے خاک آلود تھے۔ درد کی شدت سے منہ بناتے ہوئے اس نے انہیں دیکھ کر اٹھنے کی کوشش کی تو اس کے منہ سے سسکاریاں نکلیں۔ ہاشم تڑپ کر آگے بڑھا۔ یقیناً وہ بے وفا نہیں تھی۔ ہوشیار ہو جاؤ، پشت سے سائیں چلایا۔ اگلے ہی لمحے اس کی گن سے ہاشم کے کان کے پاس دھماکہ ہوا۔ بیک وقت 2 گولیاں چلی۔ ایک ہلکی کراہ گونجی۔ ہاشم نے سر گھما کر دیکھا اور اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ سائیں کی پیشانی سے سرخ خون ابل رہا تھا۔ وہ بجلی کی سی سرعت کے ساتھ مڑا اور اپنے میگنیزم کا رخ سامنے کر دیا، مگر کوئی وزنی شے اس کے سر پر زور سے پھٹی اور اس کی آنکھوں کے گرد اندھیرا پھیل گیا۔ شیشے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی کیپٹن رضوان چیف کرنل قیوم سٹیارہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ چیف نے فائل سے نظریں ہٹائیں اور آنے والے کی طرف متوجہ ہوا۔ یس کیپٹن رضوان، اینی امپورٹنٹ نیوز؟ یس سر، ہمارا ایجنٹ باحسن اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ تمہاری مراد کمران سے ہے؟ جی ہاں جناب، ابھی دارالحکومت سے خبر آئی ہے۔ اب معاملہ صرف 85 کروڑ کا نہیں رہا ہے۔ کیا مطلب؟ سنڈیکیٹ نے وینا کو اغوا کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ اس کا ساتھی ہاشم بھی ہے۔ تو پھر؟ چیف نے رضوان کی آنکھوں میں دیکھا۔ کھل کر بات کرو۔ کمران نے بتایا ہے کہ وینا کا تعلق صرف رکھو دادا سے نہیں تھا، بلکہ پس پردہ وہ سنڈیکیٹ سے بھی ملی ہوئی تھی اور سنڈیکیٹ والوں نے اسے اغوا کر لیا ہے۔ کہیں تم اپنے ذہنی توازن تو نہیں کھو بیٹھے؟ چیف نے اس کی بات کاٹ کر اپنے تئیں مکمل کرتے ہوئے غراق کر طنزیہ کہا۔ میں سمجھا نہیں سر، رضوان ہکلایا۔ ایک طرف تم یہ کہتے ہو کہ وہ سنڈیکیٹ والوں سے مل گئی ہے، دوسری طرف تم یہ بھی کہتے ہو کہ اسے اغوا کر لیا گیا ہے اور اس میں سنڈیکیٹ کا ہاتھ ہے۔ یہ 2 متضاد باتیں نہیں۔ چیف نے بجھا ہوا سگار سلگایا۔ سر، کمران نے یہی کہا تھا۔ ماتحت افسر کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کیا وہ بھنگ پی کر رپورٹ چلاتا ہے؟ چیف جلا گیا۔ جناب، پہلے اسے نہیں معلوم تھا کہ وینا کا خفیہ گٹھ جوڑ سنڈیکیٹ والوں سے بھی ہے، اور اب اسے الہام ہو گیا۔ کیا بے تکی رپورٹ لائے ہو؟ ناؤ گیٹ آؤٹ۔ چیف کا لہجہ سرد ہو گیا۔ رضوان چپ چاپ اٹھ کر چلا گیا۔ چیف نے میز پر بکھرے کاغذات پر نظر ڈالی، پھر فائل کھول کر اس کی ورق گردانی کرنے لگا۔ 10 منٹ تک وہ فائل میں کھویا رہا۔ پھر اچانک اسے کچھ یاد آیا۔ اس نے انٹرکام کا بٹن دبایا، آپریٹر کو ایک کال ملانے کو کہا اور ریسیور رکھ کر سگار کے ہلکے ہلکے کش لینے لگا۔ اس کے چہرے پر غور و فکر کی لکیریں تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد بائیں سمت رکھے ہوئے ٹیلی فون کا بزر بول اٹھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ سر، آپ کی کال۔ دارالحکومت کے لیے آپریٹر کی آواز آئی۔ ہیلو نثار، جہاں زیب۔ سر، فوراً ہی دوسری جانب سے آواز آئی۔ کیا رپورٹ ہے؟ جناب، رپورٹ کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے، نثار نے کہا۔ میں خود آپ کو کنیکٹ کر رہا تھا، لیکن اب تک لائن نہیں مل رہی تھی۔ جلدی بکو، کیا کہنا ہے؟ چیف کا موڈ کچھ زیادہ ہی خراب تھا۔ وینا نے کسی گیراج سے ہاشم کے اپارٹمنٹ میں لینڈ لائن نمبر پر فون کیا تھا۔ وہ سنڈیکیٹ کے ہاتھوں اغوا ہو کر وہاں محبوس ہے۔ وہ فوراً اس کی مدد کو آئے۔ چنانچہ ہاشم اس کی مدد کو روانہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ افتخار سائیں بھی تھا۔ اس کے 2 مستعد آدمی باہر ان کی آمد کی منتظر رہے۔ یہی سائیں کی ہدایت بھی تھی۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ لوگ باہر نہ آئے تو سائیں کی دونوں ماتحتوں کو تشویش ہوئی۔
وہ خود گیراج کے اندر گئے جہاں نہ ہاشم نہ وینا تھے، نہ ہی سینڈیکیٹ کا کوئی فرد۔ سارا گیراج خالی پڑا تھا، البتہ ایک تنگ سے کمرے کے فرش پر سائی کی لاش پڑی تھی۔ اس کی پیشانی میں ایک سوراخ تھا۔ یہ سائی کون تھا؟ کامران نامی ایک شخص کا خاص آدمی، وہ ایک بڑے جوئے خانے کا مالک ہے۔ ہاشم کی اس سے گہری دوستی ہے۔ بڑے سے بڑا جوا کامران کی نگرانی میں ہی ہوتا ہے اور ہاشم اپنے ہاتھ کی صفائی سے اسے بھی فائدے پہنچاتا ہے۔ سینڈیکیٹ والے کہاں غائب ہو گئے؟ ہمارے 2 آدمی 27 اور 34 نے ابھی اطلاع دی ہے کہ وہ دارالحکومت کے مضافاتی علاقے پیام نگر کی طرف جاتے دیکھے گئے تھے۔ انہوں نے اس کار کا تعاقب کیا۔ کار کے ساتھ ایک لمبی سی سفید وین بھی تھی۔ وہ سنوکیال کے پہاڑوں میں رکے ہوئے ہیں۔ 27 کا کہنا ہے کہ وینا نامی لڑکی سے انہیں 85 کروڑ کی رقم بھی مل گئی ہے اور ساتھ ہی رکھو دادا کے کاغذات بھی۔ وہ ہاشم اور وینا کو ختم کر کے 9-2-11 ہو جائیں گے۔ اندازہ یہی ہے کہ دارالحکومت کی شاخ کو سینڈیکیٹ کا کوئی دوسرا فرد سنبھال لے گا۔ اس معاملے کے بعد وائی ایم نیازی کو کہیں اور نامزد کر دیا جائے گا۔ سینڈیکیٹ کی جڑیں تو شرق وسطیٰ سے لے کر یورپ تک پھیلی ہوئی ہیں۔ رائٹ، تم میرا سوئمنگ پول کے عقب میں انتظار کرو، میں فوراً ہی پہنچتا ہوں، چیف نے کہا اور رابطہ منقطع کر کے بجھے ہوئے سگار کو ایش ٹرے میں ڈالا اور باہر جانے کے لیے ہینگر سے کوٹ اتار کر پہننے لگا۔ آنکھ کھلی تو ہاشم کے سر پر گہری نیلی چھت معلق تھی۔ چاروں طرف استادہ دیواروں کا رنگ ہلکا نیلا تھا۔ وہ کچھ دیر چھت اور دیواروں کو گھورتا رہا۔ یہ ایک کشادہ لیکن فرنیچر سے بے نیاز کمرہ تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جسم میں تھکاوٹ تھی اور سر کا پچھلا حصہ کسی پکی ہوئی پھوڑی کی طرح دکھ رہا تھا۔ اس نے سر پر ہاتھ پھیرا اور سیکھ کر کے رہ گیا۔ اسے تکلیف کا احساس ہوا تھا۔ دروازے پر جابر ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی ویرانی کا راج تھا۔ کیا حال ہے؟ بہت خوش ہوں، ہاشم نے جل کر کہا۔ تم تو انگاروں پر لوٹ رہے ہو۔ اس کی آنکھوں میں افسردگی کے سائے سے لہرائے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ ہاشم نے سوال کیا۔ پہاڑوں کے درمیان میں ایک گھر، قدرت کے حسین نظاروں سے گھرا ہوا علاقہ۔ جابر کے پتلے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ یہ گھر کہاں واقع ہے؟ دارالحکومت سے بہت دور ایک سرسبز گاؤں میں، وہ بولا۔ چلو اب اٹھو، نیازی تمہارا بڑی بےتابی سے انتظار کر رہا ہوگا۔ پلک جھپکتے ہی اس کے ہاتھ میں پستول نظر آنے لگا تھا۔ اس نے ہاشم کو چلنے کا اشارہ کیا۔ دونوں آگے پیچھے کمرے سے نکلے۔ باہر پختہ اور طویل راہداری تھی۔ ہاشم کے پاس کچھ کہنے کا موقع نہیں تھا۔ وہ جابر کی رہنمائی میں ایک بڑے لیونگ روم میں پہنچے۔ نیازی اور اشرف ایک میز کے گرد بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اسے دیکھ کر ان کے چہروں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ دیکھو لڑکی جاگ گئی ہے یا نہیں، نیازی نے جابر سے کہا۔ اگر جاگ گئی ہو تو یہاں لے آؤ اسے بھی۔ بہت اچھا، جابر الٹے پاؤں مڑ گیا۔ تم نے ہمیں وہ دکھ دیے ہیں جو رکھو دادا کے سارے لوگ بھی مل کر نہیں دے سکتے تھے، نیازی نے ہاشم سے کہا۔ اپنا اپنا نصیب ہے، ہاشم احمق نہ بنو۔ نیازی کا لہجہ سخت ہو گیا۔ بتاؤ تم ہم سے تعاون کرو گے؟ اب تعاون کی کیا ضرورت ہے، ہاشم تلخی سے بولا۔ تاہم اسے اس سوال پر حیرت سی ہوئی تھی۔ وہ بولا، 85 کروڑ کی رقم تو تمہارے ہاتھ لگ ہی گئی ہے۔ ہم وہ 85 کروڑ تمہیں دینے کو تیار ہیں اور تمہاری اور وینا کی جان بخشی کرنے کو بھی۔ اس بار جلاس صفت اشرف نے مداخلت کی اور ہاشم کے سر پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس کی سمجھ میں نہ آ سکا کہ یہ کیا نیا گورکھ دھندا ہے۔ وہ تو اب تک یہی سمجھے ہوئے تھا کہ یہ سارا کھڑا اور مارا ماری خطی رقم کی وجہ سے تھی، لہٰذا الجھ کر بولا، کیا مطلب؟ ہمیں رقم سے زیادہ ان کاغذات کی ضرورت ہے جو دستاویزات میں شامل نہیں تھے۔ کیسے کاغذات؟ ہاشم چونکا۔ مجھ سے اڑنے کی کوشش نہ کرو ہاشم میاں، بتاؤ وہ کاغذات کہاں ہیں؟ نیازی درستی سے بولا، مجھے واقعی نہیں معلوم۔ پھر تو اشرف کو عملے جراحی کی زحمت کرنا ہوگی۔ نیازی مسکرایا۔ اسی وقت جابر واپس آیا۔
اس کے پیچھے وینا تھی۔ دروازے میں وہ کسی تصویر کی مانند نظر آئی، وہی شگفتہ چہرہ، وہی توانائی سے بھرپور انداز۔ اس نے تنگ سا شوخ لباس پہنا ہوا تھا اور چہرے پر بڑی کمینی مسکراہٹ رقصا تھی۔ دھوکہ، فریب! ہاشم اسے حشاش بشاش دیکھ کر اندر ہی اندر چلا کر رہ گیا۔ ہم نے اس حسینہ کے ذریعے ہی تمہیں بے وقوف بنایا تھا۔ یہ ہماری ساتھی ہے، نیازی مزے لیتا ہوا بتانے لگا۔ وینا طنزیہ انداز میں مسکراتی ہوئی نیازی کے قریب والی کرسی پر بیٹھ گئی اور پیک کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ نیازی کا بیان جاری رہا۔ اس نے اپنی دونوں ٹانگیں ٹوٹنے کا بہانہ کر کے تمہیں گیراج میں بلوایا تھا۔ چلو شاباش، اب بتاؤ کہ کاغذات کہاں ہیں؟ ایک بار کہہ دیا ہے کہ میرے پاس کوئی کاغذات نہیں ہے، ہاشم جلا کر بولا۔ وینا کی دھوکہ دہی سے اسے بہت رنج پہنچا تھا۔ اشرف، آگے بڑھ کر ہاشم کا منہ کھلواؤ، نیازی نے تہکمانہ کہا۔ میں بتائی دیتی ہوں، جن کاغذات کی تمہیں تلاش ہے وہ اسی کے پاس ہیں۔ وینا نے درمیان میں مسکرا کر کہا۔ کیا بک رہی ہو تم؟ ہاشم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس کی نظریں وینا کے گلے کی طرف اٹھ گئیں جس میں سنہری زنجیر تھی۔ جھوٹ مت بولو، وہ کاغذات اب ہمارے کام کے نہیں رہے ڈیئر۔ وہ مسکین سے صورت بنا کر بولی۔ تم چاہو تو ان کا سودا بھی کر سکتے ہو۔ شاید یہ پاگل ہو گئی ہے، ہاشم نے نیازی کو مخاطب کر کے کہا۔ مجھے واقعی کاغذات کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ وہ پاگل نہیں ہوئی بلکہ تم بدحواس ہو گئے ہو۔ نیازی مسکرایا۔ شاید اسی کو کہتے ہیں گھر کا بیدی لنکا ڈھائے۔ چلو شاباش، اب جلدی سے بتاؤ۔ نیازی نے پچکارا۔ خدا کے لیے میری بات کا یقین کرو، یہ ایسے نہیں مانے گا اشرف، آگے بڑھو۔ نیازی نے دانت پیس کر کہا۔ اس کا اشارہ پاتے ہی اشرف آگے بڑھا۔ اسی اسنا میں وینا اٹھ کھڑی ہوئی۔ آدھ بھرا پیک اس کے ہاتھ میں تھا، تبھی اچانک غیر متوقع طور پر اس کے جسم نے اچانک ہی حرکت کی اور ہاتھ میں پکڑا ہوا پیک نیازی کے چہرے پر دے مارا۔ وہ چیخا تو اشرف بدک کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ ہاشم پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب دیکھنے لگا۔ وینا کے ہاتھ میں اب ایک سلاخ دار ہتھیار سا نظر آ رہا تھا۔ اس نے وہ اشرف پر دے مارا۔ سلاخ اس کے چہرے سے بہت زور سے ٹکرائی۔ اس کے حلق سے کراہ امیز چیخ خارج ہو گئی، لیکن وہ رکی نہیں۔ اس کے جسم میں جیسے آن کی آن میں پارا دوڑنے لگا تھا۔ نیازی پستول سنبھالنے ہی لگا تھا کہ وینا کسی شیرنی کی طرح اس پر جپٹی۔ اگلے ہی لمحے باری پستول اس کے ہاتھ میں تھا۔ خبردار، کوئی حرکت نہ کرے ورنہ گولی سینے کے پار ہوگی، وہ چلائی۔ سب جہاں کے تار رہ گئے۔ ہاشم ابھی تک شش در تھا، وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا، تاہم پھر مسکراہٹ کر وینا سے بولا۔ تو وہ کاغذات تمہارے پاس تھے، کیا خیال ہے نکل چلیں؟ شٹ اپ، کسی خوش فہمی میں مت رہنا، مجھے صرف اپنے مفاد سے غرض ہے۔ اس نے ہاشم کو جھڑک دیا۔ وہ بے اختیار ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ سنو لڑکی، اگر وہ کاغذات واقعی تمہارے پاس ہیں تو تم مجھ سے سودا کر لو، میں تمہیں منہ مانگی رقم دے سکتا ہوں۔ نیازی بولا۔ شٹ اپ، تم بھلا مجھے کیا دے سکتے ہو؟ وینا حقارت سے بولی۔ 1 ارب، 2 ارب، نیازی نے پیشکش کی۔ یہ بہت تھوڑے ہیں، 5 ارب، کاغذات میرے حوالے کر دو۔ صرف 5 ارب، وینا حقارت سے ہنسی۔ 7 ارب، یہ میری آخری پیشکش ہے۔ شٹ اپ، میں ان کاغذات کو اس کے حوالے کروں گی جو میرا گھر دولت سے بھر دے۔ وینا خواب آ گئی لہجے میں بولی۔ تم اپنے مفاد کے لیے ملک کی عزت کا سودا کر رہی ہو۔ بالآخر ہاشم کو بولنا پڑا۔ بکو مت، میں جو چاہوں گی وہی کروں گی۔ خدا کے لیے ان کاغذات کا سودا نہ کرو وینا، ہاشم نے التجا کی۔ یہ ہمارے ملک کا قیمتی اثاثہ ہے، اتنی نیچ نہ بنو پلیز۔ تمہیں کیا خبر کہ ان کاغذات میں کیا ہے؟ مجھے معلوم ہے وینا، ان کاغذات میں ڈاکٹر زیڈ کیانی کے وہ اہم فارمولے درج ہیں جو ان کے برسوں کے مطالعے اور تجربات کا نچوڑ ہیں، جس میں انہوں نے تابکاری شعوں سے استفادہ حاصل کرنے کی راہیں نکالی ہیں۔ اوہ، تو تمہیں یہ بھی معلوم ہے؟ وینا مسکرائی۔ تم تو ایک جواری ہو، پھر ملک کے وفادار ایجنٹ کب سے بن گئے؟ جی میڈم، ہاشم سکرایا۔ سب سے پہلے رکھو دادا کے آدمیوں نے طیارے میں
ان کاغذات کو اڑانے کی کوشش کی تھی اور اس میں کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ نیازی نے ان کے لیے دادا سے سودا کرنا چاہا اور بات 85 کروڑ میں طے پا گئی۔ کاروبار فروخت کرنے کے بہانے، جو اس حساس کام کو تکمیل تک پہنچانے کا کوڈ ورڈ تھا۔ رقم کی ادائیگی کا علم تو ہو گیا۔ تم نے ان فارمولوں کو حاصل کرنے کے لیے مجھے اعلی کار بنایا، مگر میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ان پر تمہاری دسترس ہوگی۔ اب یہ بتاؤ تم کس ملک کے لیے کام کر رہی ہو؟ تم تو بہت دور تک جانتے ہو۔ وینا کے ہونٹوں پر زہر خند تناؤ ابھرا۔ اب تمہارا زندہ رہنا بیکار ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پستول تان لیا اور قریب تھا کہ ٹرائگر دبا کر اچانک جابر نے وینا پر چھلانگ لگائی۔ یہ موقع ہاشم کے لیے بھی کچھ کر گزرنے کا تھا۔ وہ نیازی اور اشرف سے بٹر گیا۔ پستول اس سے پہلے ہی چھینا جا چکا تھا۔ وہ ہاتھوں کے مؤثر دو استعمال کرنے لگا۔ اس نائے راہ گولی کی دھماکے دار آواز ابھری۔ ہاشم چونک کر مڑا۔ جابر دونوں ہاتھوں سے اپنا سینہ پکڑے آگے پیچھے جھول رہا تھا۔ وینا کی پستول سے دوئیں کی ایک باریک لکیر بل کھاتی ہوئی نکل رہی تھی۔ اس کے سرد اور شفاف نگاہیں جابر پر تھیں۔ نیازی اور اشرف بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے تھے، جو اب فرش پر ڈھیر ہو گیا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ ہاشم بولا۔ اب تمہاری باری ہے۔ وینا نے پستول کا رخ ہاشم کی جانب کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے دیوان کی مترشہ تھی۔ مطلوبہ کاغذات کا عکس محفوظ کر کے میں نے انہیں نظر آتش کر دیا ہے۔ 85 کروڑ کی رقم کا بریف کیس دوسرے کمرے میں رکھا ہے۔ میں تم سب کو گولی مار کر نجات حاصل کر لوں گی۔ میرا مشن ہر طرح سے کامیاب رہا، فارمولے کی تفصیلات بھی اور 85 کروڑ بھی۔ وہ ہذیانی انداز میں زور سے ہنس پڑی۔ تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گی وینا۔ ہاشم نے ہمکاری بھری جواب میں وینا پستول تانے دیوانوں کی طرح اس کی طرف بڑھی۔ ہاشم گھبرا کر پیچھے ہٹا، پھر اچانک اس نے غوطہ لگایا۔ وینا کے پستول سے بیک وقت دو آتشی کہکے ابلے اور دھماکے سے کمرے کی فضا لرز اٹھی۔ نشانہ خطا ہو گیا اور گولی سامنے دیوار میں گھس گئی۔ دوسری بار وینا نے فائر کرنا چاہا، لیکن ہاشم نے اسے سنبھلنے کی مہلت ہی نہ دی۔ وہ ایک ہی چوس میں اس پر آ رہا۔ دوسرے ہی لمحے پستول اس کے ہاتھ میں تھا اور وینا فرش پر منہ کے بل پڑی تھی۔ اب وینا بتائے گی کہ وہ مائکرو فلم کہاں ہے۔ وینا نے غصے میں فرش پر تھوک دیا۔ تم قیامت تک مجھ سے معلوم نہ کر سکو گے۔ یہی وہ وقت تھا جب سامنے کا دروازہ بلند آواز کے ساتھ کھلا۔ کرنل چیف قیوم سٹیارا اپنے 4 قوی ہیکل جوانوں کے ہمراہ کمرے میں گھس آیا۔ ان کے ہاتھوں میں پستول تھے۔ نیازی اور اشرف کے چہرے تاریک پڑ گئے۔ کھیل ختم کرو دوستو، چیف نے پرسکون لہجے میں کہا۔ اپنے ہاتھ گرفتاری کے لیے پیش کر دو۔ کس خوشی میں بوڑھے کرنل؟ وینا ہنسی، اس کے ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا۔ فارمولے کے کاغذات اڑانے کی خوشی میں۔ ثبوت؟ وینا کا انداز چڑھانے والا تھا۔ وہ مائکرو فلم جو تمہارے پاس ہے۔ یہ کہتے ہوئے ہاشم نے بجلی کی سی تیزی سے حرکت کی اور بائیں ہاتھ کے ایک ہی جھٹکے سے وینا کے گلے میں ہاتھ ڈال کر اس کا لاکٹ جو سنہری زنجیر کے سہارے جھول رہا تھا کھینچ لیا۔ یہ دیکھیے جناب، اس نے چیف کے آگے لاکٹ کھولا۔ اس کے اندر ننھے سیاہ چمکیلے کاغذ کی شکل میں مائکرو فلم موجود تھی۔ ایکسیلنٹ مائی سن، چیف نے لاکٹ بند کر کے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ تم نے واقعی کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ تم کون ہو؟ نیازی اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولا۔ تم ہاشم ہرگز نہیں ہو سکتے۔ تمہارا خیال درست ہے، چیف مسکرایا۔ یہ ملٹری سیکرٹ سروس کا سپر ایجنٹ احسان جلگری ہے، جس ہاشم کی تمہیں جستجو ہے۔ وہ دارالحکومت کے ایک ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ یہ رازداری محض اسی لیے تھی کہ تم لوگوں تک رسائی حاصل کی جا سکے۔ پھر وہ اپنے مسلح جوانوں سے مخاطب ہوا۔ ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈال دو۔ یک لخت کمرے میں بوجھل سا سناٹا ہو گیا تھا۔